یا کلینک آن ویلز پہ ہوگا، بلکہ تمام بیسک ہیلتھ یونٹس، بی ایچ یوز، ٹی ایچ کیوز اور آر ایچ سیز کی مکمل ری ویمپنگ کا عمل بھی اس بجٹ میں شامل ہے۔ اور اگر میں صرف ہیلتھ کی بات کروں تو 473 بلین سے 539 بلین، 473 بلین سے 539 بلین بجٹ کو انکریز کیا گیا ہے، اور اس میں نواز شریف کینسر ہاسپٹل اور نواز شریف کارڈیالوجی ہاسپٹل اور ڈائگنوسٹک جو کیتھ لیبز ہیں ان کو بھی پہلی دفعہ پورے پنجاب میں اس کے جال کو پھیلانے کا منصوبہ شامل ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہاسپٹلز ہیں ان کی ری ویمپنگ کا عمل شامل تھا جب ہماری حکومت آئی، اور ہم نے بالکل کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ پچھلی حکومتوں کی تختیاں اتار کے اپنی تختیاں لگائی جائیں، بلکہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت کے اوپر وہ تمام جو اسکیمز تھیں، وہ تمام جو منصوبے تھے جو عوام کے فائدے میں تھے، ان کو فلی فنڈ کر کے اس سال مکمل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اور اسی طرح جو تعلیم کا شعبہ ہے اس کے بجٹ کو بھی 595 بلین سے بڑھا کر 670 بلین کر دیا گیا ہے، اور اس کے اندر سی ایم پنجاب کے تمام انیشیٹوز بھی شامل ہیں، اور جو ایجوکیشن ہے اس میں پہلی دفعہ جو ٹیچر ٹریننگ ہے، کوالٹی آف ایجوکیشن، اس کے اوپر انحصار زیادہ ہے تاکہ جو بچے سکولز میں ہیں ان بچوں کی کوالٹی آف ایجوکیشن، اور اس میں کچھ ادارے جو ہیں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ان کا مرجر بھی شامل ہے، اور کریکولم اور ٹیچر ٹریننگ اتھارٹی کا قیام پہلی دفعہ پنجاب میں اس منصوبے کو بھی شامل کیا گیا ہے، جو ایک انٹیگریٹڈ ایجوکیشن اپروچ ہے۔ اور پھر آؤٹ آف اسکول چلڈرن کے لیے جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کے ساتھ پارٹنرشپ میں ایک منصوبہ شامل کیا ہے، جو پہلے بھی منصوبے شامل ہیں اس کے اندر پیف کا منصوبہ ہے، لیکن اس کو اسکل ڈیولپمنٹ کے ساتھ جوڑا گیا ہے، اور اسکل ڈیولپمنٹ کا وزیر اعلیٰ پنجاب کا ایک بہت بڑا پروگرام ہے جو تمام نوجوانوں کے لیے، جس میں آئی ٹی سیکٹر ہے، کارپینٹرز ہیں، انٹرپرینیورشپس ہیں، اسمال اینڈ میڈیم انڈسٹری کی جو سکلز ہیں ان کو شامل کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایگریکلچر ہے، ایگریکلچر کی مد میں بہت زیادہ ریولوشن جو کی گئی ہے، اور اس کے اندر جو بجٹ ہے اس میں تو اضافہ 79 بلین سے 117.2 بلین کیا گیا ہے، لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ کسان کا حق اس کو ہاتھ میں ملے، اس میں 10 بلین کا کسان کارڈ لون سکیم شروع کی گئی ہے انٹرسٹ فری، اور اس کے ساتھ ساتھ 30 بلین کی ٹریکٹر سکیم کو شامل کیا گیا ہے، اور لائف سٹاک کے فارمرز کے لیے پہلی دفعہ لون سکیم کارڈ شروع کیا جا رہا ہے 2 بلین کی فنڈنگ سے، لیکن جس طرح اس میں اضافہ ہوگا اس بجٹ کو بڑھایا جائے گا۔ اسی طرح ایگریکلچر کے اندر ٹیوب ویلز کی سولرائزیشن شامل ہے، اور ایگریکلچر مال کہ جو کسان ہے اس کو ایک چھت کے نیچے سیڈ، فرٹیلائزر اور پیسٹیسائڈز جو کہ ان کا بہت بڑا ایک مسئلہ تھا، اس کے لیے ان کو ایگریکلچر مال تک کی ایکسس دی جائے گی، اور پنجاب حکومت کے اندر اس کی ہیوج فنڈنگ شامل ہے۔ اس میں پہلی دفعہ تاریخ میں یہ بڑے فخر سے میں بتانا چاہوں گی کہ ڈیولپمنٹ سائٹ کے اوپر جو ای میکنائزیشن ہے، جو ٹریکٹر سے اوپر جو ایڈوانسڈ مشینری ہے ایگریکلچر کی، اس کو انڈیجنائزیشن کی، اس کی مینوفیکچرنگ پنجاب کے اندر ہو، پاکستان کے اندر ہو، اس کے لیے بجٹ شامل کیا گیا ہے، جس کو انڈیجنائزیشن آف ای میکنائزیشن آف ایگریکلچر کے پروگرام کے نام سے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سولر ٹیکنالوجی ہے اس میں بھی ڈیولپمنٹ سائٹ پہ فنڈ رکھا گیا ہے کہ اس کی بھی جو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ اور اس کی مینوفیکچرنگ جو ہے ایگریکلچر سیکٹر میں، وہ بھی پاکستان اور بالخصوص پنجاب کے اندر اس کو پروموٹ کیا جائے۔ اسی طرح جو سیڈ ہے ایگریکلچر میں، اس کو بھی کینولا سیڈ، آئل سیڈ جو ہیں ان کی پروموشن کے لیے بھی اس بجٹ میں پیسے رکھے گئے ہیں تاکہ ہم لوگ امپورٹ سبسٹیٹیوشن کریں اور ایکسپورٹ پروموشن آئل سیڈز کی جو ہارویسٹنگ ہے اس کے ساتھ ہو۔ اسی طرح جو لوکل گورنمنٹ ہے اس میں پہلی دفعہ جو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہے، یہ بڑی حیرانگی ہوئی یہاں آ کر، وزیر اعلیٰ پنجاب کی یہ پرائیورٹی اور اولین ترجیحات میں شامل ہے کہ پنجاب کے پورے صوبے میں بلا تفریق، کہ کوئی ساؤتھ پنجاب ہے، کوئی نارتھ پنجاب ہے، پورے پنجاب کے صوبے میں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا اینڈ ٹو اینڈ منصوبہ لایا جا رہا ہے، اور اس کے اندر جو لوکل گورنمنٹ کے اس میں 127 بلین سے 322 بلین، 177 سے 322 بلین، جس میں صرف جو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہے
اس کی مد میں 120 بلین ڈالے گئے ہیں، جس میں جو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی پوری سائیکل ہے ڈسپوزل تک اس کو شامل کیا گیا ہے۔ اسی طرح جو اور لوکل گورنمنٹ میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سروسز چاہے وہ ہیلتھ کی ہوں، چاہے وہ یونین کونسل کے اوپر سالڈ ویسٹ کی ہوں، جو صاف ستھرا پنجاب کا منصوبہ ہے وزیر اعلیٰ پنجاب، اس کو شامل کیا گیا ہے۔ اسی طرح جو فارسٹ وائلڈ لائف اور فشریز میں ایک تاریخی اضافہ ہوا ہے، کیونکہ پنجاب کی جو ڈائیورسٹی ہے وہ اس کے اندر پہلی دفعہ اتنی انویسٹمنٹ کی جا رہی ہے، اور شرمپ فارمنگ اور ایکوا کلچر کے اندر 6 بلین کی رقم کے ساتھ جو فارمر ہے اس کو پہلی دفعہ یہ انسینٹیوائز کیا جا رہا ہے، اور اب پہلی ہماری جو منصوبہ ہے پائلٹ کا وہ شروع ہو چکا ہے، اور اگلے سال کے لیے ہم نے 6 بلین رکھا ہے تاکہ اینڈ ٹو اینڈ جو شرمپ اور ایکوا کلچر فارمنگ ہے اس کو پنجاب کے اندر زیادہ سے زیادہ فروغ دیا جائے۔ اور وائلڈ لائف اور فشریز اور فارسٹ کے اندر، کیونکہ فارسٹ آپ ابھی بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو جنگلات میں آگ لگ رہی ہے تو ہمارے پاس وہ ایکوپمنٹس کی کمی تھی اور اس طرح کی جو ٹیکنالوجی ہے اس کی کمی تھی۔ اسی طرح وائلڈ لائف کا آج تک پنجاب میں کوئی سینسز ہی نہیں ہوا، جو انوائرمنٹل آرگنائزیشنز ہیں وہ کرتی ہیں، لیکن اس کی مد میں 17 بلین سے 25 بلین کا اضافہ کیا گیا ہے، اور یہ تینوں سیکٹرز کو اس کے اندر انکلوڈ کیا گیا۔ اسی طرح جو ماحولیات ہے، کلائمیٹ چینج ہے اور انوائرمنٹ ہے، اس کے ڈپارٹمنٹ کو کے اندر بھی ایک جو ٹیبل ہے ریوائز کرنا ہوتا ہے۔ اب آخری ٹیبل ہم نے 2014 میں نون لیگ کی حکومت نے ریوائز کیا تھا، اس سے آخری ٹیبل جو تھا وہ 2004 میں ریوائز ہوا تھا، تو ہر 5 سال میں اور اس سے پہلے بھی 15 سال بعد ریوائز ہوتے رہے ٹیبل۔ اگر ہم ہر 5 سال میں ٹیبل ریوائز کرتے تو شاید یہ بھی 50 بلین سے اوپر چلا گیا ہوتا۔ تو اس حوالے سے اگر آپ اوور آل پراپرٹی کی ویلیوز دیکھ لیں، اس حساب سے یہ ٹیکسیشن کی جاتی ہے، اور یہ ٹیکس جو ہے انہی لوگوں کے اوپر خرچ کیا جاتا ہے۔ جیسے ابھی سینئر منسٹر صاحبہ نے بتایا کہ ہم سالڈ ویسٹ کا جو نظام ہے پورے پنجاب میں لے کے جا رہے ہیں، یہ ایک تاریخی کام ہے۔ آپ کے جتنے پنجاب کے 36-37 ضلع ہیں ان سب میں سالڈ ویسٹ کا سسٹم ہوگا، جو پہلے صرف آپ کے ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز تک محدود تھا۔ اس کے لیے 120 ارب کی خطیر رقم رکھی گئی ہے۔ تو یہ اسی حساب سے جب ہم کام کریں گے انشاءاللہ لوگ ہمیں دیں گے پراپرٹی ٹیکس۔ مریم صاحب میرا آپ سے سوال ہے جی، مریم صاحب میرا اس طرح تو نہیں ہو سکتا، میرے خیال میں ہم لوگ یہی بیٹھے ہیں، آپ لوگ سوال کریں گے ہم جواب دیں گے۔ جی آصف محمود بٹ جی، روزنامہ جنگ لاہور سے۔ کیا حال ہے آصف بھائی؟ جی الحمدللہ۔ محترمہ میرا آپ سے یہ سوال ہے، میری چونکہ میں اپنے ادارے کی طرف سے ڈپلومیٹک کورسپونڈنٹ بھی ہوں، تو میں کافی سارے یورپین سے میری پچھلے دنوں میں ملاقات ہوئی۔ They were very much concerned about the climate change، اور وہ ان کے یہ کنسرنز تھے کہ گورنمنٹ جو ہے، گورنمنٹ آف پاکستان اور ایون پنجاب اپنے لیول پہ، ہم اس حوالے سے کلائمیٹ کے حوالے سے آپ کی حکومتیں جو ہیں وہ سنجیدہ نہیں ہے اور کوئی اس پہ نہیں دیکھ رہی کہ آنے والے وقت میں کیا جو ہے وہ کیٹاسٹرافی جو ہے وہ آ سکتی ہے۔ تو انہوں نے، میں عرض کر رہا ہوں، میرا سوال ابھی ہے، تو میرا صرف یہ ہے کہ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو 3.5 بلین روپیز ہیں فار دا انوائرمنٹ، دس از ویری اسمال اماؤنٹ۔ بتایا میں تو ویسے 10 ارب پڑھ رہا تھا، لیکن آپ نے فرمایا کہ 3.5 ارب رکھے گئے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ فیوچر کے حوالے سے اٹس اے بگیسٹ چیلنج، جس پہ آگے جا کے جو ہے عوام کا جو بلینز کی تعداد میں پھر لگتا ہے اور عوام اس میں سفر بھی کرتے ہیں، انگریزی اردو دونوں میں، تو اس میں میرا یہ سوال ہے کہ کیا اس کو آپ مزید بڑھانے کا ارادہ رکھتی ہے؟ کیونکہ برطانیہ نے ابھی ریسنٹلی ایک پروگرام جو ہے وہ بات سے پہلے آپ کے بارے میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں، ایکسیلیٹر کے نام سے ہے، وہ ایک بندے 1 ارب روپیہ دے رہے ہیں کہ آپ پاکستان میں کلائمیٹ کے اوپر کام کریں۔ تو پنجاب حکومت کا اس حوالے سے کیا ویژن ہے؟ میں میڈم کی بات کرنے سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جتنا کام مریم اورنگزیب صاحبہ جب سے پنجاب میں منسٹر، ہماری سینئر منسٹر بنی ہے اور انوائرمنٹ کا ڈپارٹمنٹ ان کے پاس آیا، جتنا کام انوائرمنٹ میں انہوں نے کیا آج تک، میں ریکارڈ پہ بات کر رہا ہوں، نہیں ہوا۔ تو میں ان کے بتانے سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ آپ کو بہت چینجز نظر آئیں گے، آپ ڈیٹیل آپ ان سے سن لیں جو جتنا کام انہوں نے کیا پچھلے 3 ماہ میں۔ آپ نے بہت اچھا سوال کیا، کیونکہ جو کلائمیٹ چینج کے انڈیکیٹرز ہیں اس میں پاکستان ان ممالک میں سے ہوئے ہے جس میں ولنریبلٹی بہت زیادہ ہے، اور اس کا پاکستان کا جو ایمیشن انڈیکیٹر ہے وہ بہت کم ہے۔ لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ،
ہم نے جو فگر ہے، میں صرف اگر آپ کو بجٹ کا فگر بتاؤں تو اس وقت 30.5 بلین روپے پنجاب کی تاریخ میں پہلی دفعہ کلائمیٹ چینج، انوائرمنٹ، وائلڈ لائف، فارسٹ اور فشریز کو دیا گیا ہے. اور اس میں خالی بجٹ نہیں دیا گیا، اس میں تمام وہ ایکشن پلانز کے ساتھ، پالیسی بھی نہیں، پالیسیاں بھی بہت موجود تھیں، لیکن ایکشن پلان کے ساتھ، سیکٹورل پلانز کے ساتھ کہ کس طرح ٹرانسپورٹ نے ای بسز کی طرف جانا ہے، ای ٹرانسپورٹیشن کی طرف جانا ہے، کہ کس طرح CNW نے جب کوئی منصوبہ بنانا ہے تو کس طرح پلانٹیشن اس کے اراؤنڈ کرنی ہے 1%، اس میں مختص کیا گیا جو اس بجٹ کے علاوہ ہے. اس کے علاوہ جو ہماری انڈسٹری ہے اس میں ایمیشن کنٹرول سسٹمز کو کیسے پلیس کر کے، انسٹال کر کے، اور پھر جو پلاسٹک بیگ کی پابندی ہے پورے پنجاب میں، نہ صرف اناؤنسمنٹ ہے بلکہ انڈسٹری کے ساتھ مل کر جو پلاسٹک بیگ ہے اس کی پروڈکشن کے اوپر پہلی دفعہ پابندی لگائی گئی ہے، نہ صرف استعمال کے اوپر. اور 3.5 بلین ایک تاریخی انوائرمنٹ کلائمیٹ چینج کے اوپر بجٹ مختص کیا گیا. یہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. خالی 10 بلین جو ہے وہ اسموگ لیس پنجاب اور اسموگ لیس لاہور کے اوپر، اور جو لاہور کے ڈویژن کی جو ایڈجسٹنٹ ڈسٹرکٹس ہیں اس کے اندر اس کی مد میں رکھا گیا ہے. اب کہاں اس میں کلائمیٹ چینج اور انوائرمنٹ اور یہ جو میں نے بات کی، اس میں سب سے زیادہ ذمہ داری جو ہوتی ہے